اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک میں مفصل طور پر بیان ہوا ہے۔ اصحاب کہف، جن میں ایک چرواہا بھی تھا، درباری اور شریف زادے تھے جو خداوند کریم پر ایمان لے آئے تھے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اصحاب کہف ایسے معاشرے میں رہتے تھے جو شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ ساری سہولیات اور آسائش سے بہرہ مند تھے، لیکن انہوں نے مقام و منصب پر شرک اور اپنے زمانے کے طاغوت کے خلاف مزاحمت کو ترجیح دی۔ لہذا انہوں نے تمام ظاہری آسائشوں اور تجملات زندگی کو پس پشت ڈال دیا اور خفیہ طریقے سے اپنا شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اسی بنا پر وہ اصحاب کہف یعنی یاران غار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں اصحاب کہف کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ان کے واقعات بالکل سچ سچ بتا رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ 3 صدی عیسوی میں دقیانوس نامی ایک ظالم بادشاہ وسیع و عریض ملک روم پر حکومت کرتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا اور جو بھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا اس کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف کی زندگی کے بارے میں تاریخی منابع میں درج ہے کہ یہ لوگ دقیانوس کے 6 وزیر تھے، جن میں سے ایک کا نام تملیخہ تھا۔ انہوں نے شرک اور بت پرستی سے انکار کر دیا اور خالق کائنات خدا واحد پر ایمان لے آئے۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شرک و بدعت کے ماحول سے مہاجرت کا فیصلہ کیا، لہذا وہ بیابان اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ لمبی مسافت کے بعد ان کو ایک چرواہا ملا اور اس سے انہوں نے کھانا کھلانے کو کہا۔ چرواہے نے ان کی پذیرائی کی اور کہا کہ آپ کے چہروں سے لگتا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں اور دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے ہیں۔ انہوں نے چرواہے کو سارا ماجرا سچ سچ بتا دیا۔ چرواہا بولا، جو آپ پر گزری ہے وہی میرے دل پر بھی گزری ہے۔ مجھے اتنا وقت دیں کہ بھیڑیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دوں، اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں۔ چرواہا بھیڑوں کو ان کے گھر پہنچا کر اصحاب کہف کے پاس آ گیا اور چرواہے کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اصحاب کہف نے سوچا کہ اگر کتا بھی ان کے ساتھ رہا تو اس کے بھونکنے سے ہو سکتا ہے کہ ان کا راز فاش ہو جائے، لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی کتا ان کو چھوڑ کر واپس نہیں گیا۔ اصحاب کہف اپنے راستے پر گامزن رہے اور کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ وہ سب ایک پہاڑ پر پہنچے اور وہاں ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے۔ غار کے پاس ہی ایک درخت پر پھل اور چشمہ بھی تھا، جہاں سے انہوں نے پھل اٹھائے اور ان کو کھانے کے بعد پانی پیا۔ اس کے بعد وہ آرام کرنے لگے اور غار کے دروازے پر کتا محافظت کے لیے بیٹھ گیا۔ اسی وقت خدا نے موت کے فرشتے کو ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ موت کی مانند گہری نیند ان پر طاری ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ افسوس شہر میں پیش آیا تھا اور غار بھی اسی شہر کے نزدیک واقع تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات اب بھی ترکی کے شہر ازمیر کے پاس پائے جاتے ہیں۔ کی مہاجرت کا قصہ جلد ہی سب جگہ پھیل گیا۔ ظالم بادشاہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی مہاجرت لوگوں کے بیدار اور آگاہ ہونے کی وجہ نہ بن جائے، یا وہ لوگ دور و نزدیک کے علاقوں میں خدا واحد کی تبلیغ نہ کر دیں۔ اس لیے بادشاہ نے اپنے اہلکاروں کو اصحاب کہف کو ڈھونڈ نکالنے اور گرفتار کر کے سزا دینے کا حکم دیا، لیکن کسی بھی جگہ اصحاب کہف کا سراغ نہیں لگا۔ یہ امر خود شہر والوں کے لیے ایک معمہ بن گیا، شاید اسی وجہ سے کہ منصب اور اختیارات کے حامل کچھ افراد نے اپنی تمام تر مادی آسائش و سہولیات کو ٹھوکر مار دی اور توحید و ایمان اور خدا پرستی کا راستہ اختیار کیا، نیز مختلف خطرات کو مول لے لیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے بیداری کا سرچشمہ بن گیا۔ اس طرح یہ پر اسرار واقعہ تاریخ میں ثبت ہو گیا اور نسل در نسل اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس درمیان دقیانوس حکومت ختم ہو گئی اور سب کچھ دگرگوں ہو کر رہ گیا۔ اصحاب کہف خدا کے ارادے سے اس لمبے خواب کے بعد بیدار ہو گئے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ صرف کچھ ہی گھنٹے سوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سورج کی طرف دیکھ کر جو کافی اوپر آ چکا تھا کہا کہ ہم 1 دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک کا احساس ہوا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ ان میں سے ایک شخص انجان آدمی کی طرح شہر میں جائے اور کھانا لے کر آئے۔ معینہ شخص سے باقی دیگر افراد نے کہا کہ دھیان رکھنا کوئی تمہیں پہچان نہ سکے، کیونکہ اگر ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو یا تو ہمیں مار دیں گے یا اپنے عقائد پھر سے ہم پر مسلط کر دیں گے۔ وہ شخص شہر میں داخل ہوا
لیکن اس کو شہر بالکل دگرگوں نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کی عمارتیں دگرگوں ہو چکی ہیں، لوگوں نے کچھ الگ ہی کپڑے پہن رکھے ہیں، ان کا انداز گفتگو اور آداب و رسوم بھی بدل گئے ہیں۔ اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے سوچا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر اسے یقین ہو گیا کہ جو دیکھ رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ دوسری طرف خود اس کا انداز گفتگو، شکل و صورت اور اس کے کپڑے بھی شہر کے لوگوں کے لیے نئے تھے۔ اس شخص نے دکان سے روٹی لی اور اپنی جیب سے نکال کر پیسے دیے تو دکاندار نے دیکھا کہ جو سکہ اسے دیا ہے وہ 300 سال پرانا ہے۔ جب اس شخص سے سکے کے بارے میں دکاندار نے پوچھا تو اس نے کہا کہ سکہ تو مجھے ابھی حال ہی میں ملا ہے۔ شواہد و قرائن سے شہر کے لوگوں اور حکمراں کے لیے بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص انہی افراد میں سے ایک ہے جن کے گم ہو جانے کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا۔ لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے تو اس شخص کے تعجب کی انتہا نہ رہی اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت طویل عرصے تک سوئے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس طرح ہم نے اس شہر کے لوگوں کو ان کے حالات سے مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے بارے میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ اصحاب کہف کی گہری اور لمبی نیند بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھی، کیونکہ وہ 300 سال تک سوئے اور ان کا بدن صحیح و سالم رہا۔ اس درمیان انہوں نے نہ کھانا کھایا اور نہ ہی پانی پیا، تو کس طرح زندہ رہے؟ کیا یہ واقعہ ہر کام انجام دینے کی خداوند کریم کی طاقت کی دلیل نہیں ہے؟ اس واقعے کے مد نظر موت کے بعد زندگی کا امکان موجود ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ خداوند کریم مردوں کو زندہ اور لمبی اور گہری نیند سے جگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ خداوند کریم نے اصحاب کہف کو طویل عرصے تک گہری نیند میں سلایا اور پھر جگا دیا تاکہ یہ بتا سکے کہ مرنا اور زندہ ہونا بالکل اصحاب کہف کی نیند اور پھر نیند سے بیداری کی طرح ہے۔ خداوند کریم نے اس طویل عرصے کے دوران اصحاب کہف سے سن رسیدگی، مثلا صورت و شکل میں تبدیلی، ضعیفی اور پژمردگی کے آثار سلب کر دیا اور ان کے بدن کو پوری طرح سے صحیح و سالم رکھا۔ قرآن مجید اصحاب کہف کے راز فاش کرنے کا مقصد انسان کے حشر و نشر کو عملی اثبات قرار دیتا ہے۔ یقینی طور پر موت جیسی لمبی نیند اور اس کے بعد بیداری موت کے بعد کی حیات جیسی ہے، لہذا واقعہ معاد کی مستحکم دلیل